أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الدائمة ولا أعداء ولا إله يوم عداوته إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحسين عثمان بن سكينة الرجال السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام في يوم الدين صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. خداوند عالم کے شکر سے شروعات کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں در سید الشہداء نصیب فرمایا، ہمیں عزاداری سید الشہداء برپا کرنے کی توفیق دی، ہمارے اجداد کو اس ذکر سے منسلک رکھا اور دعا کرتے ہیں خدا ہماری آئندہ نسلوں کو بھی اس ذکر سے منسلک رکھے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ جس جس مومن نے جس جس طریقے سے فرش عزا پہ جو بھی خدمت کی مولا حسین اس کو قبول فرمائے گا۔ جہاں جہاں پاکستان میں دیگر سرزمینوں پہ فرش عزا منعقد ہے، عاشورہ کے 9 محرم کے جلوس پروگرام ہوتے ہیں، خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ تمام باحفاظت اپنی منزل کو پہنچے اور ہماری تمام دعائیں، ہماری تمام آرزوئیں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ عنہ شریف روح کے خداوند عالم آخری نجات دہندہ انسانیت کا درجہ ظہور فرما، آخر میں تمام مظلومین کے لیے، شہداء اسلام کے لیے تعاون مجھے دھماکہ لوگوں کے شہداء کی صورت فاتحہ والسلام۔ نو محرم الحرام ہم اس شب میں پہنچ گئے کہ اسے شب عاشور کہا جاتا ہے۔ بہت اہمیت کی شب ہے، اس کے اعمال کی ذکر ہوئے ہیں اور نجات کی شب ہے کہ اسی شب میں مولا حسین نے ایک فرصت دی مشتری یزید کو کہ اگر کوئی شخص ابھی بھی اس قابل ہے کہ وہ اس جانب آ سکتا ہے تو آ جائے، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس رات کو کس حالت میں گزارا۔ ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ ہم یہ تصور کریں کہ مجالس ایسا در حقیقت خیام حسین ابن علی ہیں اور ہم خیمہ حسین ابن علی میں موجود ہیں، اور جیسے جیسے ایک کا دن گزرتا جا رہا ہے، 2 محرم 3 محرم اور واقعات میں ہم اپنے آپ کو شامل تصور کریں کہ ہم ان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ شب عاشور آ جاتی ہے۔ شب عاشور کے جو واقعات ذکر ہوئے ان کو تھوڑا سا توجہ سے دیکھیں۔ خیام حسینی میں مولا نے جب چراغ بجھا کے امتحان دیا، وہاں پہ اپنے آپ کو موجود پائے، تصور کریں ہمارے زمانے کے امام موجود ہیں کہ ہم امام کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں۔ ہم نے گفتگو شروع کی تھی حماسہ حسینی کے حوالے سے کہ اگر بہترین عنوان اگر اس تحریک کربلا کو دیا جا سکتا ہے تو حماسہ حسینی دیا جا سکتا ہے۔ حماسہ ایک ایسی حرکت کو کہتے ہیں کہ جو شجاعت پر مبنی ہوتی ہے، جس میں استقامت بھی ہوتی ہے، جس میں مقاومت بھی ہوتی ہے، جس کو ریزسٹنس کہتے ہیں، اور کسی خاص ہدف کے تحت یہ حرکت انجام دی جاتی ہے، اور اس کی کوئی منزل ہوتی ہے، اس کا کوئی رہنما ہوتا ہے۔ حماسہ حسینی کے رہنما حسین ابن علی خود ہیں۔ منزل مولا حسین سے ہم خود پوچھتے ہیں کہ مولا نے کیا منزل بیان کی، اور اس کے بعد ہمارا فریضہ اس سلسلے میں کیا بنتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ مولا جب نکلنے لگے ہم نے اس چیز پہ بھی اتفاق کیا تھا، تھوڑا سا گفتگو کو سمیٹنے کے جو پچھلی گفتگو ہماری مجالس میں ہوتی رہی، ہم نے اس چیز پہ بھی اتفاق کیا تھا کہ مجلس عزا کا بنیادی مقصد وہی ہونا چاہیے جو عزاداری جو خود مولا حسین کا تھا، جو کربلا کے آنے کا مقصد تھا، وہی مقصد عزاداری سید الشہداء ہونا چاہیے۔ اور مجلس کی مقبولیت کا معیار کیا ہوگا؟ وہی معیار ہوگا جو حسین ابن علی بیان کریں گے، جو ہمارے مولا بیان کریں گے۔ اور ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ کوشش کریں کہ اپنی توجہ اس تمام عرصے میں جو عزاداری میں ہم منسلک ہوتے ہیں، چاہے کہ منقب خوانی کر رہا ہے، چاہے کہ سلام پیش کر رہا ہے، چاہے کہ مجلس عزا پڑھ رہا ہے، تو خود اس پڑھنے والے کی کوشش ہونی چاہیے کہ لوگوں کی توجہ مولا حسین کی جانب کرے، نہ کہ اپنی ذات کی جانب، اور خود لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ خود مولا کی طرف متوجہ ہوں اور مولا سے منسلک ہونے کی کوشش کریں۔ اور اس میں بہترین یہ تھا کہ ہم خود مولا کے کلام کو سنیں، ہم سنیں کہ مولا نے اس دور کے لوگوں سے کیا خطاب کیا، مولا جب نکلنے لگے اپنا مقصد کیا بیان کیا،
مولا کے اپنے بھائی تھے، ان کے رشتے دار تھے، کچھ نے ساتھ دیا، کچھ نے ساتھ نہ دیا، مولا نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ کیونکہ زندگی کے ہر عمل میں ہمارے لیے اسوہ ہی ہستیاں ہیں۔ رسول اکرم کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ رسول اکرم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، اور خود رسول اکرم فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ تو اگر رسول اکرم کی ذات بہترین اسوہ ہے تو اسی عنوان سے خود مولا حسین علیہ السلام بہترین اسوہ ہے۔ بس جب مولا نے سفر شروع کیا، مولا کہتے ہیں کہ میں نہ فساد کی غرض سے نکلا ہوں، نہ میں اپنے پسندی کی خاطر نکلا ہوں، میرا فقط مقصد ظلم و ستم کو ختم کرنا ہے، اور میں اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ یہ مولا کا مقصد تھا، مولا نے بیان کیا۔ اور مولا کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں۔ ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ امر بالمعروف کریں یعنی نیکی کا حکم دیں، نہی عن المنکر کریں یعنی منکر سے روکیں، جہاں جہاں منکرات ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھرانے میں، اس کو روکیں۔ اور آگے مولا فرماتے ہیں کہ اب اگر کوئی میری دعوت کو حق سمجھ کر قبول کرے تو اس نے اللہ کا رستہ اختیار کیا۔ آزادی کلام ہمارے لیے بھی آج، کیونکہ حسین زندہ ہے، حسین کا کلام زندہ ہے، حسین کا پیغام زندہ ہے، تو مولا دعوت دے رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جانب آؤ، اور اگر کوئی میری دعوت کو حق سمجھ کے قبول کرے تو اس نے اللہ کا رستہ اختیار کیا، اور اگر میری دعوت کو مسترد کرے گا تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور ان افراد کے درمیان فیصلہ کرے، اور اللہ بہترین فیصلہ کرے۔ یہ ہمارے مولا نے مقصد بیان کیا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں، ایک مشکل جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، خود مومنین کے درمیان ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ بعض اوقات اکثر چیزوں میں نظریاتی اختلاف پایا جاتا ہے، اور اس اختلاف نے ہمیں بہت تقسیم کیا۔ اس میں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم دیکھیں کہ خود ہمارے امام کا کیا رویہ تھا، ہمارے امام سے کتنے لوگوں نے اختلاف کیا۔ آپ کی خدمت وہ خط دوبارہ نہیں پڑتا ہے گفتگو، امام کے بھائیوں نے امام سے اختلاف کیا اور امام کو کہا کہ آپ نہ جائیں مدینہ کی جانب۔ خود امہات المومنین میں سے جابر بن سلمہ نے کہا آپ نہ جائیں، اور چند افراد نے کہا کہ آپ نہ جائیں۔ یعنی اتنا بڑا اختلاف تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ امام اس عمل کو انجام نہ دیں، امام یا مدینہ میں رک جائیں یا امام کسی ایسے شہر کی جانب نکل جائیں جہاں پہ یزید کا تسلط نہ ہو۔ لیکن امام کا مسلم ارادہ اور نظریہ کیا ہے کہ امام نے کربلا میں جانا ہے۔ یہاں پہ اختلاف بہت شدید ہے، لیکن مولا نے ان کی نیت کو دیکھا کہ وہ نیت اچھی رکھتے تھے، کم از کم امام سے ہمدردی رکھتے تھے، اگرچہ امام کے نظریے کو نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ اور ہر گفتگو کے آخر میں اگر آپ نے غور کیا ہو تو امام نے کیا کہا کہ خدا آپ کو اس کی بہترین جزا دے جو آپ ہمارے بارے میں ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن مجھے میرا فریضہ معلوم ہے، میں امام وقت ہوں، اور امام نے اپنے فریضے پر عمل کیا۔ مجلس اعظم میں، کسی تنظیم میں، کسی آپ کے یہاں پہ مینجمنٹ ہے، کسی بھی چیز میں جب یہ اختلاف آ جائے تو کوشش کریں کہ اس چیز کو واضح رکھیں کہ یہاں پہ تمام لوگ موجود حسینی ہیں، ہر ایک کے دل میں درد حسین ہے، ذکر حسین ہے، غم حسین رکھتا ہے۔ اگر اس کا نظریہ آپ سے مختلف ہے اور آپ اس کے نظریے کے مطابق نہیں چل سکتے، اس کو دشمن نہ بنائیں، اس کو دشمن کی طرح نہ ٹریٹ کریں، بلکہ اس کو یہ کہیں کہ آپ کو خدا بہترین جزا دے، مولا آپ کو خوش رکھیں کہ آپ کا ارادہ درست ہے، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے یا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ عمل اس جانب سے انجام پانا چاہیے، تاکہ آپس میں مومنین کی محبت بھی رہے۔ یہ تقسیم در تقسیم نہ ہو، فرش عزا دلوں کو ملانے کا نام ہے، اور جو بھی گفتگو ایسی کرے جس سے تقسیم ہو تو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اور نہی عن المنکر یہ بھی ہے کہ آپ اگر کوئی مومنین میں تفرقہ ڈالتا ہے تو آپ روکیں اس کو، آ کے صلوات بھیجیں محمد اور یہ خود صفت قرآن ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لیے سخت ہیں لیکن آپس میں مومنین کے لیے نرم ہیں۔ تو یہ نشانی بھی ہے کہ جو اصحاب رسول تھے اور خود رسول اللہ کے جب کفار کے ساتھ سامنا ہو، ہم نے اسی اس میں دیکھا ایسے لوگ کہ جو دشمن اسلام تھے، جیسے ولید تھا، اس کو امام نے للکار کے جواب دیا، لیکن جو لوگ خود مومن تھے یا جو لوگ امام سے فقط اختلاف رکھتے تھے ان کے حق میں مولا نے دعا دی۔ اب مولا کیا فرماتے ہیں، مولا کا کیا پیغام تھا، ہمارے لیے کیا نتیجہ؟ یہ گفتگو ہم نے 10 دن میں کی۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے لوگو، رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی ظالم حاکم کو دیکھے جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال بنا رہا ہو، خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہو، رسول کی سنت کی مخالفت کرتا ہو،
اللہ کے بندوں سے ظلم و ستم سے پیش آتا ہو، یہ شخص ایسے حاکم کو دیکھنے کے باوجود اپنے قوم سے اس کی مخالفت نہ کرے گا، اگر بولے بھی نہ اس کے خلاف، تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس شخص کو اسی ظالم کے ہمراہ عذاب میں مبتلا کرے۔ یہ امام کا پیغام ہے آج ہمارے لیے کہ اگر یہ چیزیں، اب اس کا فیصلہ کوئی خطیب نہیں کر سکتا، خدا نے خود آپ کو رسول باطن عطا کیا ہے، ضمیر عطا کیا ہے، آپ اہل بیت کی تعلیمات بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، آیا ہمارے گھرانے میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہ بات کی گفتگو ہوئی تھی کہ ہم امام زمانہ کی حکومت کا انتظار کر رہے ہیں، امام کی حکومت قائم کرنی ہے، ہم امام کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں، ہم حکومت نہیں قائم کر سکتے، ہمارا اختیار نہیں ہے، تو کم از کم اختیار میری ذات پر تو ہے، میں اپنی ذات پر تو امام کی حکومت قائم کر سکتا ہوں، میں اپنے گھر میں تو امام کی حکومت قائم کر سکتا ہوں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر میں خدا نہ کرے کوئی ایسی چیز تو انجام نہیں پا رہی کہ خدا کا حلال کیا ہوا حرام ہو رہا ہے، خدا کا حرام کیا ہوا حلال ہو رہا ہے۔ دیکھیں کیا ہوا، کتنی باریک بینی سے جس نے بھی یہ کام کیا، جس طرح سے یہ ایک تحریف ہوئی کربلا کے پیغام میں اس طریقے سے کہوں گا کہ جناب ثانیہ زہرا کی چادر کو دھونے والے اگر وہ خواتین آج چادر نہ کریں تو دیکھیں کہ کیا ظلم ہوا کربلا کے پیغام کے ساتھ۔ اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اس کو ہمیں روکنے کی ضرورت ہے۔ خود پردہ واجب خدا ہے، خود اسلام میں واجب قرار دیا گیا ہے، دیکھیں کہ اس کو کون ختم کر رہا ہے، وہ جس عنوان سے بھی کر رہا ہے۔ اور امام کیا کہتے ہیں کہ پھر آپ کون سے اس کی مخالفت کرو، اور اگر اختیار رکھتے ہو تو اختیار کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ یہ مشکل کیوں پیش آتی ہے؟ ہم یہ چیزیں جانتے ہیں، ہم ان اقدار کو بھی جانتے ہیں، ہم یہ مجالس بھی سنتے ہیں، ہم اس پیغام کو بھی سمجھتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں اگر پردے کی مثال آگے ہم جانتے ہیں کہ پردہ واجب ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جناب ثانی زہرا نے اس چادر کی خاطر کیا کیا جتن کیے، جو ظلم و ستم ہوا، ہم یہ بھی جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے عمل میں، ہمارے قول میں اور فعل میں اکثر تضاد کیوں پایا جاتا ہے؟ خود امام معصوم فرماتے ہیں کہ جب امام کربلا میں آئے اور امام نے وجہ بتائی، خود امام کیا بتاتے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں پر رہتا ہے، یہ بس اس وقت تک دین کے حامی ہے جب ان کی زندگی آرام و آسائش سے گزرے، اور جب امتحان میں ڈالے جاتے ہیں تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ جس کا ترجمہ اس طریقے سے بیان کر کہ دین لوگوں کی زبانوں پہ رکھا ہوا ذائقہ ہے، اور جب مشکل پڑتی ہے تو تھوک دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا سادہ سی مثال ہے، کبھی آپ کچھ کھا رہے ہیں، آپ بادام کھا رہے ہیں، جب تک آپ کو میٹھے بادام ملتے رہیں گے کھاتے رہیں گے، لیکن جیسے ہی کڑوا بادام آیا فوراً انسان تھوک دیتا ہے۔ لیکن دین تھوکنے سے کیا مراد ہے؟ دین تھوکنے سے یہ مراد ہے کہ جب حسین ابن علی حج چھوڑ رہے ہو، حسین کو چھوڑ کے حج کرنا دین تھوکنے سے مراد ہے۔ ان لوگوں نے دین تھوک دیا جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا حج کے لیے۔ آج دین تھوکنے سے کیا مراد ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے خلاف جا کے امام کو مشورہ دینا، اور ہمارے معاشرے میں آئے ہم جب تک ہمارے حساب سے دین چلتا ہے ہم خوش ہیں، جب تک ہمیں اقدار ملتی ہیں، جب تک ہمیں انعام ملتے ہیں ہم خوش ہیں۔ ایک سادہ سی مثال، بہت واضح سی مثال ہے جس میں کوئی وہ نہیں ہے، شادیاں ہماری مثال کے طور پہ، ہم سب یہاں پہ دیندار لوگ موجود ہیں، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی رسومات کو تبدیل کریں جو دین کے خلاف ہیں، لیکن کسی دیندار کو جا کے شادی کے موقع پہ دیکھیں کہ یہ آپ کی شادی میں، آپ کے فلاں بیٹی کی شادی میں کیا ہو رہا ہے، اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ یہ عملاً دین تھوکنے کی مراد ہے کہ ہم اس طریقے سے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جس طریقے سے اس طریقے سے دین کو چھوڑا گیا اس نے حسین ابن علی کو مجبور کیا کہ حسین ابن علی کربلا لے، اور آج ہمارے دور میں امام زمانہ غیبت میں، کیونکہ ہم اس طریقے کے دیندار ہیں۔ وہ مثال کہی جاتی ہے نا کہ ایک شخص تھا جس نے کہا تھا کہ مجھے کھانے کا مزہ امیر شام کے دسترخوان پہ آتا ہے اور نماز علی کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ ہم دین اور دنیا دونوں بچانا چاہتے ہیں، اور دو کشتیوں کا سوار ہمیشہ ملتا ہے۔ ڈاکٹر شریفی کہتے ہیں کہ میں تاریخ کربلا جب دیکھتا ہوں تو مجھے ایک چیز سے ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں عمر سعد نہ بن جاؤں۔ عمر سعد ایک بہت خطرناک کردار ہے، لیکن اس میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں خدا نہ کرے وہ اکثر ہمارے معاشرے میں برائیاں پائی جاتی ہیں۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے کو اتنی جرت تو نہیں کہ میں یزید و شمر جیسا ظالم بنوں، کھل کے گناہ کروں، کھل کے ظالم بنوں اور دنیا کے جو ظاہری فوائد ہیں چند عرصے کے لیے حاصل کروں، اتنی جرت تو میں نہیں رکھتا، نہ ہی دوسری جانب میں اتنا کھل کے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں کہ جیسے کربلا کے شہداء نے کی۔ تو میں کیا کرتا ہوں، پوری زندگی کوشش کرتا ہوں کہ دین اور دنیا دونوں کو بچاؤں۔ اور عمر سال اگر آپ دیکھیں شب عاشور تک، عاشور کے روز تک کوشش کرتا رہا کہ یزید سے انعام بھی لے لے اور کسی طریقے سے حسین سے جنگ بھی نہ کرنا پڑے۔ وہ چاہتا تھا کہ مولا حسین کا مقام جانتا تھا کہ آخرت برباد ہو جائے گی، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ یزید کتنی بڑی حکومت کا اس کو لالچ دے رہا ہے، لیکن آخر میں جب شدید امتحان میں پڑا تو وہ دین سے بھی محروم ہوا، دنیا سے بھی محروم ہوا۔ اور آج ہماری سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام انجام دینے لگتے ہیں، جب ہم نے اپنے بچوں کی مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جب ہم نے شادی کرنی ہے اپنے بچوں کی، ایونٹ جو ہے وہ منعقد کرانا ہے، اب ہمیں کیا پریشانی ہوتی ہے؟ ہم لوگوں کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم خدا کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اہل بیت کو راضی کرنے کے لیے ہم ایک منقبت پڑھ دیتے ہیں، قرآن پڑھ دیتے ہیں، بعد میں اس کے بعد گانے چلا دیتے ہیں۔ یہ اہل بیت کی زیادہ توہین ہے، یہ زیادہ گناہ کا باعث ہے۔ ہم مذاق کر رہے ہیں دین کے ساتھ۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ اگر فقط وہ کام انجام دیا جاتا تب بھی نہیں، ہم دین میں توجہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنے آنے والی نسلوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں جائز ایک جگہ پہ ہو سکتی ہیں، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ مومنین کرام، زیادہ لمبی گفتگو نہیں، آج شب عاشور ہے، ہم اس مقام پہ آپ پہنچے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خدا ہمیں موقع دے کہ ہم نے 8-9 دن جو ذکر حسین کو شمار کیا، جو آنسو بہائے، اس سے جو دلوں کو پاک کیا، جو گناہوں کی بخشش کی، ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے اور اس کے بعد چند مسائل کے جملے آپ کی خدمت تمام۔ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے دور میں خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ یہ شخص بہت گناہگار شخص ہے، ایک لٹیرا ہے اور بہت بدنام ہے زمانے میں۔ اس دور میں لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں، اس کے نام سے خوف کھاتے ہیں۔ یہ دیکھتا ہے اس کو ایک خاتون پسند آتی ہے تو یہ ان کے گھر پیغام بھیجتا ہے کہ میں اس خاتون کو لینے آؤں گا اور اس کو تیار رکھوں گا۔ اس کا اتنا خوف ہے کہ گھر والے گھبرا جاتے ہیں، ان کے پاس اور کوئی اس کا راستہ بھی نہیں۔ خیر مقررہ وقت ہوتا ہے، رات میں ہی آتا ہے۔ اب لٹیرا ہے، ایک ڈاکو ہے، اس کا ایک انداز ہے، اگرچہ پیغام بھیج چکا ہے، اگرچہ جانتا ہے کہ کوئی اس کو روکے گا بھی نہیں، لیکن پھر بھی یہ دیوار سے پھلانگتا ہے، جو اس کی عادت ہے، ہمیشہ لٹیرا اس انداز میں جاتا ہے۔ اب یہ دیوار پھلانگ رہا ہوتا ہے، اسی وقت ساتھ والے گھر میں ایک خدا کا بندہ ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور وہ یہ جملہ پڑھتا ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے دقت کے ساتھ چھپ جائے۔ ابھی دیوار سے پھلانگی نہیں ہوتی، یہ جملہ سنتا ہے، عرب ہے، فوراً سمجھ لیتا ہے کیا سوال ہے، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا؟ ہم اہل ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نے 8-9 دن عزاداری سے کچھ نام گزار دی، 20-40 سال گزار دیا، شب عاشور میں ہم آیا، ابھی بھی ہمارے لیے وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے سابقہ سے توبہ کر لیں اور اپنے ماں سے رجوع کر لیں۔ خدا آج کی رات ہم اس کی توفیق دے۔ بس مومنین کرام، آج اس جوان کا تذکرہ ہے کہ جس کے بارے میں روایات کہتے ہیں کہ رسول خدا کی بہترین شبیہ اگر کوئی تھی تو جب یہ قافلہ جا رہا ہے، کربلا کے قریب پہنچتا ہے تو مولا گھوڑے پہ سوار ہیں، لمحے مولا کلمہ استجراء پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب اکبر قریب آتے ہیں، کہتے ہیں بابا اس حالت میں آپ نے کلمہ استجراء کیوں پڑھا؟ مولا حسین کہتے ہیں میں نے حاطف غیبی کی صدا سنی، وہ کہتے ہیں میں نے سنا کہ ایک قافلہ موت کی جانب جا رہا ہے اور موت اس قافلے کی جانب آ رہی ہے۔
बस जनाब अली अकबर ने कहा, ए बाबा, आया हम हक पर हैं? मौला ने कहा, हाँ हम हक पर हैं। तो कहा कि फर्क नहीं पड़ता कि फिर हम मौत पे आ पड़े या मौत हम पे आ पड़े। बस मोमिन कराम, करबला में इन शहदा पे मौत नहीं आई, ये शहदा मौत पे जा पड़े। रिवायत के जुमले हैं, आज की शब आशूरा है ना, तो मौला ने जब चिराग हो जाया तो मौला ने सबको कहा कि चले जाओ। यह रिवायत बहुत सख्त है। मौला ने हजरत अब्बास को भी कहा कि तुम चले जाए, अपने भाइयों का हाथ पकड़े, मैं आपको इजाजत देता हूँ, आप चले जाए। लेकिन जिस शहजादे को नहीं कहा, अली अकबर को नहीं कहा कि आप चले जाए। बस मोमिन कराम, सुबह आशूरा आ गई, अली अकबर आते हैं बाबा से इजाजत मांगने के लिए। एक और यहाँ पे ये भी है कि जो शहीद आया, आपने जिक्र सुना ना, मौला कहते थे मैं इजाजत नहीं देता, कहते थे मेरे भाई की निशानी हो। अली अकबर को फौरन इजाजत दे दी। इजाजत देने के बाद कहा कि जाओ खयाम से अपनी माँ से, खावतीन से लेके आ जाओ। अली अकबर इंतहाई खुश है कि इजाजत मिल गई। जैसे खयाम में आते हैं, बीबी ज़ैनब चेहरे की हालत देखती है, कहती है ऐ अकबर, तुम्हारे चेहरे की सुर्खी बता रही है हमें खुशखबरी मिल गई, तुम्हारे चेहरे की सुर्खी बता रही है तुम्हें खुशखबरी मिल गई। बस कहते हैं हाँ अम्मा, मुझे इजाजत मिल गई। बस एक और खुसूसियत अली अकबर की ये है कि आपने सुना ना कि करबला के हर शहीद को मौला अब्बास सवार करते थे। अली अकबर वाहिद शहीद हैं, सवार भी मौला हुसैन ने किया, वापस भी मौला खुद लेके आए। खुद अली अकबर को सवार करते हैं, अम्मामा पहनाते हैं, फिर घोड़े की रकाब पकड़ के खड़े होते हैं, कहते हैं अकबर हमेशा तुम मुझे सवार करते हो, आज तुझे बाबा सवार करे। बस मोमिन कराम, मौला हुसैन को अपने बेटों से बहुत प्यार था। मौला के तीनों बेटों का नाम अली था। एक रिवायत मौला हुसैन से मिलती है, मौला कहते हैं जब मैं अली असगर को चूमता हूँ ना, मेरी प्यास बुझ जाती है। जब मैं अली अकबर को देखता हूँ ना, मैं नाना रसूलुल्लाह की ज़ियारत कर लेता हूँ। बस मोमिन कराम, अकबर को रवाना किया मक्तल की जानिब। अली अकबर जा रहे हैं, लेकिन महसूस करते हैं पुष्ट पे कोई आ रहा है। अली अकबर थोड़ा और तेज करते हैं, महसूस करते हैं पुष्ट पे आने वाला और तेज हो गया। पीछे मुड़ के देखते हैं बाबा आ रहे हैं, कहते हैं बाबा अगर भेजना नहीं था तो इजाजत क्यों दी थी? मौला कहते हैं अकबर काश तेरा मेरे जैसा जवान बेटा होता। बस अकबर ने जिहाद शुरू किया, अकबर ने जिहाद शुरू किया। मौला अली अकबर तकबीर की सदा लगाते हैं, अल्लाह अकबर, हमला करते हैं। हुसैन इब्न अली को तसल्ली हो जाती है मेरा अकबर जिंदा है, ज़ैनब मुतमईन हो जाती है मेरा अकबर जिंदा है। जिहाद करते जाते हैं, जिहाद करते जाते हैं। थोड़ी देर होती है, अकबर वापस आते हैं, अपने बाबा को मिलते हैं, कहते हैं ए बाबा जान सख्त गर्मी है, ये लिबास लोहे का लिबास है, इससे मेरी प्यास की शिद्दत में इजाफा हो गया। अगर एक घूंट पानी मिल जाए, खुदा किसी बाप पे ये बात ना लाए। बस मौला ने कहा ए अकबर मेरे मुंह में ज़बान रख दो। अकबर ने जैसे ही ज़बान रखी, ज़बान को फौरन निकाल लिया। कहा बाबा जान आपका गला तो मुझसे भी ज्यादा खुश्क है। बस मोमिन कराम, इसके बाद मौला ने एक अंगूठी अली अकबर को दी, कहा इस अंगूठी को मुंह में रख लो, हौज़े कौसर पे तुम्हें नाना रसूलुल्लाह सैराब करेंगे। बस अली अकबर जिहाद करते जाते हैं, अल्लाह अकबर की सदा आती जाती है। एक वक्त आया, तकबीर की सदा रुक गई, एक सदा बुलंद हुई, इलैया इलैया या बती है मेरे बाबा, मेरी जान भाई है। बस मोमिन कराम, रिवायत कहती है कि मौला की आंखें देख नहीं सकती थी। मौला इस हाल में गए अली अकबर के लाशे पे जैसे एक छोटा बच्चा जाता है। जब अकबर के सराने पहुंचे, अकबर का सर अपनी गोद में रखा, कहा मेरे बेटा बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ की हालत में हो। अकबर कहते हैं बाबा इससे पहले कि आप आते मुझे नची तारी हो गई, मैंने मंजर देखा, नाना रसूलुल्लाह मौजूद है, बाबा अली मौजूद है, माँ ज़हरा मौजूद है। बस आपके लिए एक पैगाम है। माँ ज़हरा कह रही है ए हुसैन अब आजा, अब मौत को ज्यादा इंतजाम न करो। हुसैन